علیکم یا علی مدد۔ دیکھیے صاحب، مجلس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، تو آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں 80% 90% بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ممبر کے اور آپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جو کہ مجلس کے اعتبار سے گلدستہ نہیں بننے دیتا۔ تو آئیے گلدستہ بنائیں اور آگے تشریف لیں۔ بابا جی آگے آ جائیں، آپ سب آگے آ جائیں، آ جائیں جی، آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں گے بھائی، آ ہی گئے ہیں عبادت کے لیے تو آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ بیٹا آپ تو جوان آدمی ہیں، آپ تو آ جائیں، چلو بوڑھے بیٹھے رہیں، ان کو تو کنسیشن حاصل ہے، لیکن جوانوں کو چاہیے بھرپور شرکت کریں، اور یہ سلسلہ اب آپ نے سنبھالنا ہے بزرگوں کی جگہ پر۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الخلائق والبریات، وعالم الجہر والخفیات، وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات، والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الحاشمی اللبتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول۔ دیکھیے یہ بھائی محترم مکرم اسد صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے چہروں کی زیارتوں کے شرف سے میری عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو ایک ماحول ہوتا ہے خطاب کا، مجلس کا، تقریر کا، جو کہ ہر خطیب اور ہر ذاکر کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے اپنی ہر تقریر میں ایک بحث کرنا مقصود ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی تھی کہ ذرا میرے قریب قریب آ جائیں تاکہ وہ بحث کا سلسلہ آسانی سے آپ کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھ سکے۔ تو لیجئے صاحبان علم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے ہمارے رسول پاک کی تمام امت کے ایک ایک فرد کو اپنا محکم، اٹل، حتمی، ناقابل تبدیل فیصلہ سنا دیا۔ یعنی احکم الحاکمین کا یہ وہ فیصلہ ہے جو کسی صورت میں تا قیام قیامت امت مصطفی کا کوئی فرد اسے تبدیل کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے اپنے آپ کو امت مصطفی میں شامل کرتے ہوئے مسلمان کہلوانے والوں سن لو، تم پر اللہ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ جو رسول دے وہ لو۔ توجہ فرمائی صاحبان، بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی تم نے اپنی مرضی کو دخل نہیں دینا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول سے فیصلہ سننے کے بعد اپنے فیصلے پہ عمل کرے۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ یعنی کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے یا اپنے فیصلے پر عمل کرے، نہیں، فیصلہ صرف اور صرف رسول ہی سے لینا پڑے گا، کیونکہ رسول کا فیصلہ محمد بن عبداللہ کا فیصلہ نہیں۔ دیکھا نا صاحبان، محمد بن عبداللہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ وہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان نے جو فیصلہ لینا ہے وہ صرف اور صرف رسول سے لینا ہے۔ پھر اللہ پھر فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرا حبیب تیرے رب کی قسم۔ دیکھیے آپ اسی طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو آئندہ کے لیے پھر میں معذرت طلب کر لوں گا۔ حیدری فلا وربک لا یؤمنون، میرا حبیب تیرے رب کی قسم، یہ تیرے کلمہ گو، یہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافی مسئلوں کا حل تجھ سے نہ لے۔ واہ! اور جب تو ان کو اس اختلافی مسئلے کا حل سنا دے فَلَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو جو تم نے فیصلہ سنایا ہے اپنے دلوں میں اس فیصلے پر شک نہ کریں۔ اب بات واضح ہو گئی نہیں؟ بابا جی چپ کر کے بیٹھے ہو، اگر اسی طرح چپ کر کے بیٹھنا ہے تو ذرا ادھر آنا پڑے گا، کیونکہ میں اس طرح پڑھ نہیں سکتا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جو تو فیصلہ سنا دے وہ کسی قسم کا تیرا فیصلہ سن کر اپنے دل میں شک پیدا نہ کرے۔ معلوم ہوا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو محمد کے فیصلے پر شک کر لے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور تیرے فیصلے کو ہر حالت میں تسلیم کریں۔ یہ ہے مقام عظمت مصطفیٰ کہ کسی کو رسول کے فیصلے پر، عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں، میرے شیعہ سنی بزرگوں جو یہاں تشریف فرما ہو، بڑی اچھی بات ہے یہاں جو شیعہ سنی کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم و دائم ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ قائم دائم رہے، اور ہمیشہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے مابین یہی اخوت، یہی محبت، یہی بھائی چارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے۔ تو ذرا عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے کہ ہم رسول کے کسی فیصلے پر لفظ کیوں ادا نہیں کر سکتے۔ بچوں یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں نے ادا کی ہے، اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر رسول پاک کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو کسی رسول کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ رسول نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، یا رسول نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نہیں، دیکھیے پھر میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے، یہ مقام عظمت مصطفیٰ ہے۔ امتی تو کجا رہ گیا، خود میرے رسول پاک کی آرزو پر، خواہش پر، تمنا پر اللہ لفظ کیوں ادا نہیں کرتا؟ جیو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرا حبیب یہ تیرا بار بار اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ واہ! گو تو زبان سے نہیں بول رہا، زبان سے کچھ نہیں مانگ رہا، تو اسے شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ حبیب کی شان کے خلاف ہے کہ مطلوب ہو کر طالب سے مانگے۔ تو قد نرا تقلب وجهك في السماء، تیرا رب تیرا بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے،
بلکہ اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ہم علیم ہیں، ہم تیرے دیکھنے کو سمجھ رہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے، لہذا ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب کعبہ اسی کو بنائے دیتے ہیں، قبلہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے۔ واسا جس کعبے کی طرف سر جھکا رہے ہو رات دن، ذرا اس کعبے کے لیے اللہ کا فیصلہ سنو کہ ہم کعبہ اسی کو بنا دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے۔ معلوم ہوا جب کعبہ وہ نہیں بن سکتا جس سے محمد راضی نہ ہو، تو نماز روزہ وہ قبول کیسے ہو سکتا ہے جس سے محمد راضی نہ ہو؟ بڑی بڑی تو سب سے بڑی بات میرے دوستوں، میرے بیٹوں اور میرے ایمانی بھائی اور بزرگوں، اس علاقے کے صاحبان اسلام، مقام عظمت مصطفیٰ ہے۔ جب ذہنوں کے صفحات پر مقام عظمت مصطفیٰ نقش ہو جائے گا تو پھر کوئی امتی محمد کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ دیکھیے ذرا مقام عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے، پھر میں ابھی نتیجے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں میرے محمد کے ساتھ قدم بقدم چلنے کا موقع ملے اور وہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے کر چلے تو خبردار اپنی اوقات کو بھلا نہ دینا۔ بتاؤ جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے محمد کے ساتھ تمہیں قدم بقدم چلنے کا موقع ملے تو خبردار اپنے ماضی کو نہ بھلا دینا، اپنی اوقات کو نہ بھلا دینا، یعنی اپنے پچھلے مقام کو نہ بھلا دینا، بلکہ سنو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر میرے محمد کے ساتھ تمہیں چلنے کا موقع ملے تو یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، خبردار اس کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ ہے مقام عظمت مصطفیٰ کہ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے رسول کے قدم سے قدم آگے بڑھا سکے۔ اور اگے بابے چپ کر کے بہ گئے نے، سارے جوان پیچھے بہ گئے، بابے اگے آ گئے نے۔ اور بابا جی کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے قدم سے آگے قدم بڑھا سکے۔ اگر میری بات کو سمجھنا ہے تو ذرا میرے ساتھ دیجئے، شب معراج آدم سے لے کر عیسیٰ تک بیت المعمور میں ہر نبی موجود تھا، لیکن جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو کسی نبی نے محمد کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامتی ہو جی، خیر۔ جب نماز پڑھانے کا وقت آیا بیت المعمور میں تو 1,01,26,000 انبیاء موجود تھے، لیکن کسی نبی نے میرے نبی کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ دیکھو ایک بات دے رہا ہوں، آپ ضرور لیں گے، بالکل لیں گے، خاموش رہنا اور بات ہے، لیکن آپ کا مقام معرفت اور علم پہ قائم ہونا اور بات ہے۔ مجھے یقین ہے آپ لے لیں گے۔ یعنی جس طرح کسی نبی نے محمد کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھایا، اسی طرح پوری شیعہ خیر البریہ کی تاریخ موجود ہے کہ ہمارے کسی علامہ نے، کسی ہمارے امام کے صحابی نے، کسی ہمارے مفسر نے، کسی ہمارے مقرر نے، کسی ہمارے محدث نے، کسی ہمارے مورخ نے، کسی ہمارے ذاکر نے، کسی ہمارے واعظ نے کبھی نہ یہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے کہ علی نے کبھی محمد کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہو۔ ہائے 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 ہائے،
واہ جی واہ، بڑی مہربانی۔ جبکہ ہمارے رسول کا علی کے حق میں فرمان ہے، خلقت انا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے، ہمارا شجرۃ الطیبہ ایک ہے، اصل ایک ہے، نسل ایک ہے۔ یا علیو لحموں کا لحمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ایک ہے، تیری روح میری روح ایک ہے، تیری جان میری جان ایک ہے۔ تو بابا جو علی محمد کے ساتھ شجرۃ الطیبہ میں شریک ہے، نور میں شریک ہے، خون میں شریک ہے، ذات میں شریک ہے، صفات میں شریک ہے، میرے شیعہ سنی بھائیوں گھروں میں جا کر سوچنا، جب وہ علی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی اور نبی کو نماز حیدر۔ تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے فیصلہ لینا ہے صرف اور صرف ذات رسول سے۔ تو ہم مسلمانوں کے مابین وصال رسول مقبول سے لے کر اب میں مضمون شروع کر رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو جمع کر رہا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں چونکہ 1 گھنٹہ مجھے خطاب کرنا ہے، بہت دور جانا ہے، تو میں زیادہ ٹائم بھی آپ سے نہیں لے سکوں گا۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وصال رسول مقبول سے لے کر اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان ایک نقطہ ایسا ہے جس پر آ کر ہمارے کچھ بھائی اور کچھ بیان کرتے ہیں، اور ہم اسی نقطے کے متعلق کسی اور نتیجے پر قائم و دائم ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے، کچھ احباب میری یہ بات نہیں لے سکیں گے، مجھے اس کا اقرار ہے، کو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات نے رسول پاک کے وصال سے لے کر اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف کی، ایک تفریق کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے کہ رسول کے بعد جب خلافت کا فیصلہ ہوا تو کچھ مسلمانوں میں سے اکثر نے خلافت کا فیصلہ وہ تسلیم کیا جو اجتماعی طور پر ہوا۔ دیکھیے، میں بڑے اشاروں سے گزر گیا، میں اس کو واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا، جو لے سکتے ہیں ان کی مہربانی۔ یعنی کچھ مسلمانوں نے خلافت رسول کے فیصلے پر وہ فیصلہ تسلیم کیا جو اجتماعی طور پر فیصلہ ہو گیا، لیکن شیعہ حضرات نے اجتماعی فیصلے کو چھوڑ کر اس وقت سے لے کر اس وقت تک رسول کے بعد علی بن ابی طالب کو اللہ کا ولی، رسول کا وصی تسلیم کرتے ہوئے اجتماعی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، جو جس مسلک پر فائد ہے، قائم ہے، بے شک وہ قائم رہے، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب ہم سے کہا جائے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ہم عرض کریں گے کہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو رسول دے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے جڑے چپ کر کے یار بہ گئے ہو۔ اوہو، حیدر، قرآن کا فیصلہ ہے، جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آؤ ہم تفسیر کی طرف، حدیث کی طرف، تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آیا رسول پاک اپنے ماں باپ کے لیے علی کو با اعتبار بصیر خلیفہ دے کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟
اب یہاں پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں، پھر میں موضوع کی طرف جیسے میں نے لیا ہے ابتدا کو پلٹتا ہوں۔ پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف، پانچویں کتاب کا نام ہے جنابی المبدل، چھٹی کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، ساتویں کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، اور بہت ساری کتابیں اور تفسیر کی کتابیں ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تم نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو اب رسول نے کیا کیا؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 12 میدان غدیر میں اونٹوں کے پلانوں کا ممبر لگا کر صاحب معراج نے اپنے معراجی ہاتھ پر علی کو معراج کرا کر واہ جی واہ 2,00,000، اب میرا فکرہ لیجئے گا، 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر، دیکھا نا کارگروں نے، جو 1,24,000 کا مجمع تھا نا، تو 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر اور 2,48,000 کانوں کو سنا کر رسول نے اعلان کیا۔ 2-4 میں اعلان نہیں کیا، 5, 10, 50, 100, 200, 500 میں رسول نے اعلان نہیں کیا۔ اس علاقے کے رہنے والوں، مجھے علاقے کا نام تو نہیں آتا، بہرحال صاحبان علم جو میں بات دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں۔ میدان غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1,24,000 کم از کم، زیادہ کم از کم، زیادہ تاریخ 1,48,000، اس سے کم تاریخ 1,40,000، اس سے کم تاریخ 1,24,000۔ 1,24,000 کے مجمع میں رسول نے علی کا بازو بلند کر کے تفسیر کبیر جلد نمبر 12 علامہ فخر الدین رازی کی عربی میں یہ تفسیر میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، علی کا بازو بلند کر کے رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نہیں کہتے کہ آپ چند لوگوں کے فیصلے کو کیوں مانتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ رسول کا فیصلہ کیوں مانتے ہیں؟ بیٹا پانی دے دو۔ رکھ دو بیٹا۔ لو صاحب، میں آپ کے نام تو نہیں جانتا، نورانی چہرے تو خیر ہر سال دیکھتا ہوں۔ میں اب ایک وہ بات کر رہا ہوں جس کی بین الاقوامی سطح پر انتہائی ضرورت ہے۔ آپ کے اپنے علاقے کے جہلم کی پنجاب سائیڈ والی سرحد اور ڈسٹرکٹ گجرات کی جہلم کی طرف والی سرحد، اس پر ایک ہمارے علامہ رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے، جن کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے سکالر آف اسلام۔ وہ اپنے سامنے کچھ حضرات اگر نہ لے سکے تو جو داد دے رہے ہو ان سے آہستہ سے پوچھ لیں، کچھ حضرات لے لیں گے، بہت جلدی لیں گے۔ وہ اپنے سامنے
20 30 40 50 کتابیں رکھ کر اپنے سامعین کے سامنے جو مسائل بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو ان کا عقیدہ ہے وہ بیان کرتے رہیں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جس دین پر وہ قائم ہیں، جس مذہب پر وہ قائم ہیں، وہ بے شک اس کی تبلیغ کرے، لیکن جب وہ ہم پر اعتراض کریں گے تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ اس اعتراض کو کلیئر کرنا، اس کا جواب دینا، تاکہ ہمارے بچے، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری قوم کے عزیز یہ سمجھ سکیں کہ قرآنی فیصلوں کے پیش نظر حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں اور میرے شیعہ سنی بزرگوں، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ رسول پاک اپنی پوری زندگی میں، حضور یہ سننے کے بعد، رسول پاک اپنی پوری زندگی میں قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ رسول اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے، تو جب رسول نے کسی کو وسیع بنایا ہی نہیں سوا قرآن کے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اسے آگے لا کے چھوڑ دیا۔ یعنی شیعہ حضرات جو اپنی اذان میں یا اپنے کلمہ میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، تو رسول تو کسی کو وصی بنا کر ان کے کہنے کے مطابق، رسول تو کسی کو وصی بنا کر گئے ہی نہیں، تو جب نہیں گئے تو پھر وصی رسول اللہ یہ صدیوں سے، 1400 سال سے یہ شیعہ حضرات کیوں پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ میں سے کون میرا ساتھ دے گا، لیکن مجھے یقین ہے یہ باعلم مجمع ہے، ہاں اہل شیعہ ہے، ہاں اہل سنت ہے۔ میں کسی کی مخالفت میں ایک لفظ بھی ادا کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن اپنے مسلک کی وضاحت کرنا اور اپنے نوجوانوں تک حقیقت کو پہنچانا یہ ہم واجب سمجھتے ہیں اور ہم پر واجب ہے۔ لہذا درود پڑھیے گا، میں اس کو لے کے آگے بڑھوں۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے علاوہ کسی ایک کو بھی اپنا وصی نہیں بنایا۔ جن کے ہاتھوں میں موبائل تھے وہ ان پر توجہ کریں، کوئی حوالہ بھی میرا ضائع نہ ہونے پائے، لیکن صرف موبائل کو نہ دیکھیں بلکہ مجھے بھی داد دیتے رہیں، کیونکہ اتنا بڑا میں ایک موضوع دے رہا ہوں تو انہیں صرف موبائل میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ لیجئے صاحبان، میں سب سے پہلے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، یہ عربی میں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں کی، بزرگوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 89، حدیث نمبر ہے 132، سطر نمبر ہے 10 سے لے کر 13 تک۔ گھبرائیں گے تو نہیں نا آپ صاحبان، ساتھ دیں گے نا میرا؟ تو اس کی سطر نمبر ہے 10 سے لے کر 13 تک۔ اس میں رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، قالا، رسول نے فرمایا، ان اللہ عز و جل انزل قطعۃ من نور، اللہ نے اس عالم انوار میں یعنی عالم ارواح میں نور کا ایک ٹکڑا نور سے الگ کیا۔ توجہ فرمائی صاحبان، یار دیکھو عزیزو، دیکھو میرے بیٹو،
یا علی۔ دیکھو میرے بیٹو میری ایک بات سنو، یقین جانو میں بہت کم ایسے علاقوں کی دعوت لیتا ہوں جو شہروں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری پوری زندگی کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ یعنی ایسے علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، لیکن یقین جانے میں یہاں اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ الفاظ جو میں یہاں ادا کر جاؤں وہ اس علاقے کے لوگوں تک پہنچ سکیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون قرآن کے فیصلوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ ذرا توجہ فرمائیں۔ تو میں یہ حوالہ میں نے اہل سنت حضرات کی کتاب کا دیا ہے، تو اس میں یہ درج ہے رسول پاک کے لیے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے عالم انوار میں ایک نور کا ٹکڑا نور سے الگ کیا، فَأَسْكَنَهَا فِي صُلْبِ آدَمَ، پھر اس نور کے ٹکڑے کو اللہ نے صلب آدم یعنی پشت آدم میں ٹھہرا دیا، فَسَاقَاهَا، پھر صلب آدم سے اللہ نے اس نور کو آگے چلانا یعنی بڑھانا شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ نور ایسے مقام پر پہنچا جہاں آ کر اللہ نے قسمہا جزءین، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب دو حصوں میں تقسیم کیا تو جزءن فی صلب عبداللہ، تو اس نور کے ایک جز کو اللہ نے پشت عبداللہ میں ٹھہرایا، بجزءن فی صلب ابی طالب، اور اللہ نے دوسرے جز کو ابو طالب کے صلب میں ٹھہرا دیا۔ فَأَخْرَجَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے سب صلب عبداللہ سے جب ظاہر فرمایا تو مجھے بحیثیت نبوت کے، بحیثیت نبی کے اس عالم میں جلوہ فکن فرمایا۔ وَجُزْءً، اور جو دوسرا جز تھا اس کو کیا کیا؟ اخرجا علیًا وصیًّا، اور اللہ نے علی کو میرا وصی بنا کر اس عالم میں جلوہ فکر فرمایا۔ تو میرے اس علاقے کے شیعہ سنی بھائیوں ثابت ہو گیا اس کتاب سے کہ علی یہاں آ کر وصی نہیں بنا۔ واہ جی واہ، آہا، بلکہ علی جب سے ہے عالم انوار سے، جب سے ہے علی ہمارے نبی کا وصی ہے۔ وصی بننا اور بات ہے، اللہ کا وصی بنا کے بھیجنا اور بات ہے۔ کچھ لوگ چپ کر گئے ہیں، بابا جی تُس بھی چپ کر گئے ہو، گل بڑی مشکل ہے میں نے پتہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میں بات بات پہ رک نہیں سکتا۔ یہ ہے میری ایک دلیل، اب میں دے رہا ہوں دوسری دلیل۔ کتاب کا نام جناب المودت، جلد نمبر 1، چھپی ہوئی بیروت کی، صفحہ نمبر 95، یہ ہے عربی میں۔ اگر آپ میں سے کوئی شیعہ سنی عزیز بیٹا بھائی اردو میں دیکھنا چاہے تو میں اردو کتاب کا نام لے رہا ہوں، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب جس کا نام ہے آل رسول، جس کے رائٹر کا لکھنے والے کا نام ہے حضرت پیر سید خضر حسین چشتی حنفی، یہ ان کی کتاب ہے، 5 جلدیں ہیں، میں دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 509 اور 510۔ میں ان دونوں اہل سنت کی کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی سے خود روایت ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام، میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ مولا علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب بھی کسی نبی کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ نے اس نبی سے کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو اپنا وصی مقرر فرما دے۔ لیکن جب میرا وقت آیا، اب حضور ایک ایک حرف پہ توجہ کیجئے گا، جب میرا وقت آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ وَأَمَرَنِي اُوسے الابن
ام کا، تو میرے رب نے میری طرف وصیت کی اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تو وصی بنا اپنے چچا کے بیٹے کو۔ اسے علم نے ام کا، تو وصی بنا اپنے چچا کے بیٹے کو، اور یہ کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا یہ فرمان کہ تیرے چچا کا بیٹا تیرا وصی ہے، یہ جتنی میں نے کتابیں نازل کی ہیں، جتنے میں نے صحیفے نازل کیے، میں ان سب میں اس کو لکھ چکا ہوں، تحریراً دے چکا ہوں کہ میرے محمد کا وصی اس کے بعد اس کے چچا کا بیٹا ہے، اور جتنی میں نے کائنات خلق کی ہے ہر ایک سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ علی کو محمد کا وصی مانے۔ ہوئے 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 بیٹا ذرا سر اٹھا کے بیٹھو نا محترم، بیٹا تقریر بھی لو، ذرا سر اٹھا کے بیٹھو، میں آپ کے چہرے کی زیارت تو کرتا رہوں نا۔ مل کے نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا، صلوات۔ میں نے اپنی دوستوں بھائیوں، بہت بڑی بات تھی، اب میں کیا کروں، میں نے اپنی تمام مخلوقات پر واجب کر دیا ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند، پرند، جنات، فرشتے، ہر ذرہ کائنات، 80,000 عوالم کی مخلوق پر میں نے بات ظاہر کر دیا ہے کہ اگر میرے محمد کا کوئی وصی ہے تو وہ قلبی علی تھا۔ واہ جی واہ، جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں میں دعا دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس میں آخر میں جا کر ہے بڑی پیاری رسول پاک کی حدیث، تو ہر پیاری ہے نا، لیکن یہ آج کے موضوع کے اعتبار سے بہت توجہ کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا وَمِيثَاقَ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي، میں نے یہ وعدہ صرف عام مخلوق سے نہیں لیا بلکہ نبیوں سے بھی لیا ہے۔ حیدر، یہ وعدہ میں نے نبیوں سے بھی لیا ہے، یہ وعدہ میں نے رسولوں سے بھی لیا ہے، یعنی تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ وعدہ انبیاء سے بھی لیا اور رسولوں سے بھی لیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ کیسے لیا، لی بالربوبیت، میں نے ساری مخلوق سے وعدہ لیا کہ میری ربوبیت کا اقرار کریں کہ میں ان کا رب ہوں، اور ذالکا ولکا یا محمد بالنبوت، اور اے میرے حبیب محمد میں نے ان سے تیری نبوت کا وعدہ لیا کہ تجھے نبی مانے، نبی تسلیم کرے، رب علی ابن ابی طالب بالولایت والوصایت، اور میں نے وعدہ لیا کہ علی کو میرا ولی اور تیرا وصی مانے۔ ہائے 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 ہائے، اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، یہاں پر لانے کے بعد میں پھر ذرا یہاں رک رہا ہوں۔ کل انبیاء نے اور کل مرسلین نے اللہ سے وعدہ کیا کہ محمد کے بعد علی تیرا ولی اور محمد کا وصی ہے۔ ابھی تک میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اور اب بھی میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ ہم سے یہ کہنا کہ شیعہ حضرات کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، انہیں کیوں، کس نے اجازت دی ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں گزر رہا ہوں۔ آئیے میں چند اہل سنت کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے
شواہد التنزیل، دوسری کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، تیسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 312، چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی، پانچویں کتاب کا نام ہے کفایت الطالب صفحہ نمبر 75، جناب المبدت چھٹی کتاب کا نام، اور ساتویں کتاب کا نام ہے آل رسول جلد نمبر 2۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب شب معراج بیت المعمور میں انبیاء کو نماز پڑھا چکا تو اس وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ تیرا رب تجھے سلام کے بعد کہہ رہا ہے صلی الرسولہ، کہ ان رسولوں سے، ان نبیوں سے جنہوں نے تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے کس وعدے پر، کس عہد پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فقلتو یا معاشر الرسل، تو میں نے نبیوں سے کہا کہ اے گروہ انبیاء، تو مجھ سے پہلے کس وعدے پر نبی بنا کر بھیجے گئے؟ فقالت الرسول، تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا النبوت کا و ولایت علی ابن ابی۔ حیدری بابا جی آپ سو گئے تھے نا، آپ بھی سو گئے، وہ بابا جی بھی سو گئے، اسی لیے میں نے کہا تھا بابے آگے بٹھا دیے ہیں۔ نہیں صاحب نہیں، جوانوں والا نعرہ چاہیے، جن کے دل جوان ہیں مل کے نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ لو صاحبان ایک حوالہ اور سن لے، پھر میں ایک اور اہم بات دے کے مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ یہ اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، جناب المبدت۔ اب ذرا جاگ کے سننا جی، اب جو بھی سو رہا ہوگا میں اسے جگاؤں گا نہیں، صرف اشارہ کر دوں گا کہ یہ سو رہا ہے، اب آپ کی مرضی اسے سونے دے یا اسے بیدار کر لے، میں نہیں جگاؤں گا۔ دیکھو بابا جی یہ بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ہمارے کان بوجھل ہو گئے ہیں، ہمارے اعضاء جواب دے رہے ہیں رات دن مطالعہ کر کر کے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ وکالت مذہب تشیع کے لیے ہم دوسروں تک اپنے حقائق پہنچا سکیں۔ اگر آپ بھی سو جائیں تو ہم مجمع لاہور سے تو ساتھ نہیں لا سکتے نا، درود پڑھیے گا صلوات۔ دیجئے صاحبان، یہ کتاب کا نام ہے جناب المبدت جلد نمبر 1، دوسری کتاب کا نام ہے آل رسول، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2۔ اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول پاک مکہ فتح فرما چکے اور لامکان کے مکان سے غاصبوں کو نکال چکے، یعنی بتوں کو نکال چکے، تو اب رسول نے کیا کیا؟ قبیلہ حوازن کی طرف اپنا ایک صحابیوں کا لشکر تیار کیا تاکہ یہ لوگ جائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس لشکر کا امیر لشکر رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو مقرر کیا۔ اب یہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میری تقریر کے بعد کوئی میرا اہل سنت بھائی یا اہل شیعہ بھائی میری اس تحریر کی موبائل میں بابا جی بچوں پہ کنٹرول کریں، بیٹا ان بچوں کو ہٹائیں، کنٹرول کریں ان بچوں پر، تو اگر میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھائی اس تحریر کی اپنے موبائل میں فوٹو کاپی لینا چاہے تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، تو اگر اس کے موبائل میں موجود ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا جو لے رہا ہے کہ وہ دوسرا کے ساتھ اس حوالے کا، باقی تقریر کا نہیں، اس حوالے کا ضرور شیئر کرے جو اب میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے جب علی کو امیر لشکر مقرر کر دیا تو علی سے فرمایا یا علی کم، صاحب جی بڑی یہ رسول کا فرمان انتہائی توجہ کے قابل ہے، یا علی کم،
اے علی تو کھڑا ہو جا. کھڑے ہوگا کیا کر؟ فانظر کرامتک علی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں تو دیکھ کہ اللہ نے تجھے کیا بزرگی بخشی ہے. ذرا یہ سنیے گا، سنیے گا. اللہ نے تجھے کیا مقام فضیلت، کیا مقام بزرگی بخشی ہے. علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. تو اب آگے ہے رسول پاک نے، بابا جی ذرا توجہ سے یہ سن لو، باقی بات بے شک نہ سننا. رسول پاک نے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا وَقَلِّمِ الشَّمْسَ، اے علی سورج کی طرف رخ کر اور سورج سے بات کر تاکہ انہیں پتا چلے کہ تیرا مقام کیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑے چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. جیو سلامت رہو بابا، سلامت رہو، جیتے رہو. وَقَلِّمِ الشَّمْسَ، یہ میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا. وَقَلِّمِ الشَّمْسَ، اے شمس امامت، اے شمس ولایت. ہائے ہائے، اس سورج سے ہم کلام ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. اب لیجئے صاحبان، علی ہم کلام ہو رہے ہیں. علی نے سورج کی طرف دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الدائر فی طاعت ربہ، اے اپنے رب کی اطاعت میں صبح و شام گردش میں رہنے والا. جیو حیدر، بڑی مہربانی. اے اپنے رب کی اطاعت میں صبح و شام سفر میں رہنے والا، گردش میں رہنے والا، تجھ پر میرا سلام ہو. جیسے سلام کیا سب نے سورج کا جواب سنا. وہ جواب کیا تھا؟ وعلیک السلام. بابا جی توجہ، وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام ہو. وَبَصِيَّهُ، اور اے محمد کے مسیح. وَحُجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، اے اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر اس کو منوانے کی دلیل بن کر آنے والے محمد کے مسیح، تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ واجبہ پرفام صاحب یہ کیا پڑھ گئے، حالانکہ میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا. کبھی سورج بھی کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے یار، وہ کیوں بھول گئے ہو؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قیامت کے دن جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین خزانے اگل کر باہر پھینک دے گی، تو ایک انسان ایسا ہوگا، فرشتہ نہیں، انسان، انسان جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس وقت زمین اس سے باتیں کرے گی. جب پوچھا گیا زمین کس سے باتیں کرے گی؟ قال رسول اللہ حوالی ابن ابی طالب. جنہیں ماؤں نے ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہوا ہے وہ زبان رکنے نہ پائے، مل کے نعرہ ہے. جیو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ لو جی اب میں باقی دلائل چھوڑ رہا ہوں. میں نے اس بھائی کو جواب دینے کی خاطر حضور 100 دلیلیں لکھی. میری لائبریری میں کم از کم اس وقت میرے پاس عربی اور فارسی میں 10,000 کتابیں ہیں. جو قوم شریف میں پڑھی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، چونکہ ہر سال مجھے گداگری کے صدقے میں وہ بلا لیتے ہیں اور میں قوم شریف جاتا ہوں. میں وہاں جو غریب خانہ لے چکا تھا وہ لائبریری کے لیے میں نے وہاں بھی وقف کر دیا ہے. تو میں بڑے حوالہ جات کے ساتھ اب یہ بات کر رہا ہوں جو اب آگے لے کے چل رہا ہوں
کہ شیعہ حضرات یہ ثابت کریں، ہماری کتابوں سے بے شک نہ کریں، بالکل اپنی کتابوں سے کریں کہ کیا کبھی نبی کے زمانے میں اذان میں رسول کے کسی صحابی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ آپ گرمی کا احساس نہ کریں، بلکہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات کچھ آگے بڑھ کے میں روک لوں۔ کیا رسول پاک کے زمانے میں رسول کے کسی صحابی نے اذان دیتے وقت علی ولی اللہ اذان میں پڑھا ہے؟ بیٹا ذرا نیچے کرو موبائل تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ تو بے شک ہماری کتابوں سے نہ ثابت کرے، اپنی کتابوں سے کرے۔ میں کہتا ہوں ہم آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کرتے ہیں، اپنی کتابوں سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے نعرہ لگایا ہے نا کہ ہم علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فخر کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں اور شیعوں کی اذان سے یہ خارج کراتے ہیں۔ سال گزر گئے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب عدالت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر میرے بھائی، اچھا جی ماشاءاللہ، لو دوستو اوئے ہوئے واہ جی واہ، بے شمار۔ پہلی کتاب کا نام ہے، اب یہ شیعہ کتابیں ہیں، کہ آیا شیعہ حضرات اپنی کتابوں سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ کبھی رسول کے زمانے میں کسی صحابی نے اذان میں علی ولی اللہ پڑھا ہو؟ تو پہلی کتاب کا نام ہے رسالۃ الہدایہ فی کون الشہادت بالولایہ فی الاذان، یہ عربی میں۔ دوسری کتاب کا نام ہے مستدرک سفینۃ البحار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82۔ تیسری کتاب کا نام جواہر الولایہ، صفحہ نمبر 379۔ چوتھی کتاب کا نام اسماء و القاب امیر المومنین، صفحہ نمبر 332۔ پانچویں کتاب کا نام اشہد ان علی ولی اللہ فی الاذان، آیت اللہ سید علی شہرستانی کی لکھی ہوئی، صفحہ نمبر 203۔ چھٹی کتاب کا نام پیروان غدیر، آیت اللہ مجتہد حضرت علی اصغر رضوانی صاحب کی لکھی ہوئی، صفحہ نمبر 16۔ باقی کتابیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ غدیری اعلان کے بعد جب رسول پاک مدینے تشریف لے آئے، بھائی آپ کیسٹ کر رہے ہیں؟ آپ بھی بیٹا کر رہے ہیں نا؟ اچھا آپ کر رہے ہیں نا؟ تو یار آپ نے نعرہ تو ایک بھی نہیں لگوایا، کمال ہے، حد۔ جو کیسٹ نہیں کر رہے، جو تقریر لے کے نہیں جا رہے، وہ نعرے پہ نعرہ لگوا رہے ہیں، اور جو لاکھوں کا مجھ سے مواد لے کے جا رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے مل کے نعرہ ہے جیو سلامت رہو۔ دیکھنا میرا بیٹا، میری، ہاں شاباش 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 میرا بیٹا۔ تو لیجیے، واہ، ماشاءاللہ۔ حیدر لو صاحبان، اعلان غدیری اعلان کے بعد رسول پاک مدینے میں تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگوار جلدی جلدی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سمیت امرن لم اسمع قبل ذالک
آج میں نے سلمان سے ایک ایسی بات سنی ہے جو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی. واہ جی واہ, جو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی. رسول پاک نے ان کی طرف دیکھا, دیکھ کر فقالا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا, بتاؤ وہ بات کون سی ہے جو آج تم نے پہلی مرتبہ سلمان سے سنی ہے اور آج تک کسی سے نہیں سنی. فقالا, اس بزرگوار نے کہا یا رسول اللہ, سلمان نے اذان میں جو گواہی دی ہے بعد الشہادت بالرسالہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد الشہادت بالولایت لعلی, تو اب سلمان نے علی کی ولایت کی اذان میں گواہی دی ہے, یعنی کہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اب یہ ہے آگے رسول کا جواب, یہی سننے کے قابل ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا, آپ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیتم خیرن, جو کچھ تم نے سنا ہے یہی تو خیر العمل ہے. اب ایک اور بزرگوار جلدی سے آئے, بس جلدی جلدی ختم کرتا ہوں تاکہ میرے ماتمی بیٹے اپنا حصہ معراج عبادت تک پہنچا سکیں. تو یہاں پر ایک اور بزرگوار آئے, کہا یا رسول اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا ہے نہیں سایہ کیا آسمان نے کسی ایک پر, اور نہیں اٹھایا زمین نے کسی ایک کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. لیکن آج اسی ابو ذر نے کمال کر دی. فرمایا بھائی کیا ہوا جو ابو ذر سے آپ کو یہ شکایت ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ, آج ابو ذر نے جو اذان دی ہے اس میں انہوں نے حد کر دی ہے. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کہ اس نے اذان میں کیا کہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, ابو ذر نے اذان میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے بعد کہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اب رسول کا جواب سنیے. فقال رسول اللہ ہے کذالک اوا نسیتم قولی فی غدیر خم, آپ نے فرمایا اس نے جو کچھ کہا ہے کذالک اسی طرح تو ہے. اوا نسیتم قولی, کیا تم میری بات کو بھول گئے ہو؟ فی غدیر خم, جو میں نے میدان غدیر میں کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو. جیو سلامت رہو, آباد رہو. حیدر. اب صاحب بس آخری حوالہ ہے فضائل کا, اور اسی پہ فضائل میں ختم کر رہا ہوں. یہ شیعہ کتب میں سے آپ صاحب یہ لوگ نعرہ لگائیں گے بابا جی, آپ نے تو بہت لگائے ہیں, آپ کے ساتھ والے جو ساتھ بابا جی لاؤ گے نعرہ. گال کرنے لگا نا وہ دے بعد نعرہ ادھروں لگنا ہے, ادھر بابا جی دے علاوہ. اچھا جی لو جی, خدا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. میں قدم قدم پر اور گھڑی گھڑی آپ سب یقین جانیے میں اپنی نماز تہجد میں تمام مومنین کو دعائیں دیتا ہوں. خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بھائی یہ میں آخری حوالہ دیکھ بڑی یہ واہ 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 اچھا جی شاباش.
تو صاحب یہ حوالہ ہے ریاحین الشریعہ، اہل شیعہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے. بس اسی پہ ختم ہے آج کا فضائل. جب جناب سیدہ ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وقت وصال، وقت انتقال قریب آیا تو آپ نے رسول پاک کے معراجی قدموں کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ، جو آپ نے مجھے اصولی اور فروعی احکام بخشے تھے میں نے ان سب پر الحمدللہ عمل کر لیا ہے، کیا یہی کافی ہے یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ کیا یہی کافی ہے یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ رسول پاک نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرف دیکھا، دیکھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں، خدیجہ ذرا سامنے دیکھو. اب جو بی بی نے دیکھا تو سامنے علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے. کہا، یا رسول اللہ، یہ میری آغوش کا پربردہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب بیٹھا ہے. کہا، ہاں خدیجہ، یہ تیرا بھائی جان. سن رہے ہیں؟ توجہ ذرا آپ کی ادھر ادھر ہو گئی ہے تو میں چہرے پہچان لیتا ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے. تو آپ نے فرمایا، خدیجہ ذرا ادھر دیکھو. اب جو بی بی خدیجہ نے دیکھا سامنے علی بیٹھے تھے. کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میرا بیٹا علی ہے، میری گود کا پلا ہوا ہے. کہا خدیجہ، ہاں یہ علی ہے، لیکن سن یہ علی ہے کون؟ حاذا مولا کے، حاذا مولا کے بمولا المومنین با امامہم بعدی. گو یہ تیری گود کا پلا ہوا ہے لیکن یہ تیرا مولا ہے. ہائے ہائے ہائے، جیو مل کر حیدر جیو. گو یہ تیری گود کا پلا ہوا ہے لیکن یہ تیرا مولا ہے. صرف تیرا مولا نہیں بلکہ ہر مومن کا مولا ہے اور میرے بعد ہر ایک کا امام ہے. اب بیوی نے کیا کیا؟ فوراً کہا، قالت صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. قد بايعتہ علی ما قلت، جو آپ نے فرمایا ہے کہ علی تیرا مولا ہے میں اس پر علی کی بیعت کرتی ہوں. اب واجب واجب سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، میں اس پر علی کی بیعت کرتی ہوں. اب رسول نے بیعت لی، کیسے لی؟ یہ ہے علی کا ہاتھ، اس ہاتھ پر رسول نے رکھا اپنا ہاتھ، اپنے ہاتھ پر رسول نے رکھا خدیجہ کا ہاتھ. ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا، میرے اللہ اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ خدیجہ کا عقیدہ بالنبوہ لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ بالتوحید لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ بالنبوہ محمد رسول اللہ ہے، اور عقیدہ بالولایہ علی. حیدر، جب ہماری ماں، واہ بابا جی واہ، جیتے رہیں سلامت رہیں. حیدر، جب ہماری ماں کا گزارا علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر تیرا میرا گزارا یہ مقام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. سمندر کو کبھی کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا. ایسے موضوعات زندگی گزر سکتی ہے، زمانہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان موضوعات کی وسعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سامنے سیدۃ النساء خاتون جنت ہے. سیدہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے.
باعتبار تاریخ اس وقت جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ زیادہ سے زیادہ 4.5 سال یا 4.25 سال کی تھی. جیسے بی بی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رسول پاک دیکھ کر فرماتے خدیجہ گھبرانا، تیرے بعد کبھی بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو. بس صرف 2-4 جملے. کبھی میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں. رسول نے تو وعدہ کر دیا، وصال تک رسول پاک وعدہ نبھاتے رہے، کبھی فاطمہ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونے دیا. بڑی احتیاط اور بڑے محتاط ہو کر ادب کے ساتھ میں 2-4 فکرے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. رسول کے وصال کے بعد 11 دن اور کچھ تاریخوں میں ہے 13 دن، 11 دنوں کے یا 13 دنوں کے بعد کچھ لوگ دروازہ بطول پر سیدہ بطول کو یتیمہ رسول سمجھ کر پرسہ دینے آئے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے ادب سے میں گزر سکتا تھا میں گزرا. کچھ لوگ سیدہ بطول کو یتیمہ رسول سمجھ کر دن کے وقت پرسہ دینے آئے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو رونے کے لیے کافی ہوگی، اگر سمجھ میں نہ آئی تو میں پردے کو پردے میں رہنے دوں گا. دن کا ٹائم تھا، سورج موجود تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی. روشنی کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے دروازے پر روشنی کا انتظام کیا. بس میں پڑھ گیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جو سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو، جو نہیں سمجھے میں اور نہیں پڑھ سکتا. سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. میں پھر بڑے آرام سے پڑھتا ہوں. دن کا وقت تھا، سورج کی روشنی موجود تھی، روشنی کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے دروازہ بطول پر روشنی کا انتظام کیا. روشنی اتنی تیز تھی کہ دروازہ برداشت نہ کر سکا. اللہ جانے دروازہ سیدہ کے پہلو پر کس طرح گرا کہ اس دروازے کے گرنے کے بعد جب تک زندہ رہی پہلو پہ ہاتھ رہا. تاریخ کا فکرہ ہے، اگر تاریخ میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا، لیکن ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا، قنات لگ گئی، باہر سے جناب فضہ نے پانی دینا شروع کیا. جو لباس طہارت سیدہ کے وجود مقدسہ پر تھا وہ اسی طرح قائم رہا. لیکن ہمیں سنت دینے کی خاطر علی نے جب سیدہ کو آب کوثر سے غسل دینا شروع کیا، اللہ جانے کیا وجہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ رونے والا علی دھاڑے مار کے رویا. جب علی دھاڑے مار کر روئے، باہر سے فضہ نے رو کر کہا مولا جب آپ کے رونے کا یہ عالم ہے تو پھر شہزادوں کو کون سنبھالے گا، بیبیوں کو کون سنبھالے گا، یتیموں کو کون سہارا دے گا. علی رو کر کہتے ہیں بیٹی فضہ بطول صحیح کہتی تھی کہ یا علی میرے پہلو کا زخم اتنا گہرا ہے کہ میرا کنبہ زخم سے چمٹ گیا ہے، جو ادا نہیں ہو رہا، جو میرا ہاتھ اٹھ نہیں رہا. میں نے اٹھانے کی کوشش کی، تڑپ کر کہا یا علی ہاتھ رہنے دے، بابا کو جا کر اسی حالت میں سلام کروں گی. یہ گھرانے بطول کی، گھرانے اہل بیت کی پہلی سیدہ فاطمہ ہے کہ جو اس انداز میں دنیا سے اٹھی ہے کہ پہلو زخمی تھا. یہ ہے پہلی فاطمہ. اب مجھے معاف رکھیں گے، خاص طور پر اس علاقے کے سادات و غیر و سادات،
میری مائیں بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں، میں سب سے معافی مانگ رہا ہوں. ایک فاطمہ اور بھی ہے، نام تو اس کا فاطمہ ہے لیکن کہا جاتا ہے فاطمہ کبریٰ. یہ بھی بیان کرتی ہے جب شام غریبہ یزیدی اور کوفی اور شامی ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے. میں نے پھر لفظ پرسہ ادا کیا ہے. پرسہ اتنا سخت تھا کہ کوئی بی بی سرخ پسینے سے محفوظ نہ رہ سکی. میں تو گزر گیا بڑے پردے سے، کافی لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں معافی مانگ کر. یہ بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں میرے بابا کی شہادت کے بعد میں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی کہ اب یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، آگوں کی مشعلیں لیے ہوئے، گھوڑوں پر سوار خیموں کے دروازے پر آئے. تاریخ میں ہے 1,00,000 شامی اور کوفی لٹی ہوئی بیبیوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے. میں بڑے ادب سے پڑھ رہا ہوں. بی بی کہتی ہیں جب انہوں نے پرسہ دینا شروع کیا، کسی نے کانوں پر ہاتھ رکھا، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پہلو پہ ہاتھ رکھا، کسی نے رو رو کر کہا چچا عباس میں زخمی ہو گئی ہوں، کسی نے رو رو کے کہا باپ محمد والی غربت. بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں ایک ظالم ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے میری طرف بڑھا. جب وہ بڑھا میں اس سے ڈر کر تیزی سے دوڑی. جب میں دوڑی وہ اور پیچھے دوڑا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسے نازک دل مومنین کے سامنے میں اتنی سخت روایت کس طرح بیان کروں. بی بی کہتے ہیں جب میں دوڑی وہ اتنا تیزی سے دوڑا کہ میرا دامن میں پاؤں اٹھا، میں زمین پر گری. جیسے گری اس نے پہلے میری کمر میں نیزہ مارا. اور رونے والوں مجھے بتاؤ یتیموں کو اسی طرح پرسہ دیا جاتا ہے، لٹے ہوئوں کو اسی طرح پرسہ دیا جاتا ہے. پھر اسی نے اسی نیزے کے ساتھ میرے سر سے چادر اتار لی. جب پھوپھی زینب نے آ کے مجھے سنبھالا میں نے منہ پیٹ کر کہا پھوپھی میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرا پردہ بنا دو. اللہ اکبر. یہ ہے دوسری فاطمہ. بس آخری فاطمہ کے 2 فکرے سنے اور میں ختم کروں. یہ شام غریبہ اتنا زخمی ہوئی تھی کہ جب تک زندہ رہی پشت کے بل زمین پر سو نہیں سکے. ایک اور فاطمہ ہے، کون؟ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی سکینہ جس کا نام فاطمہ تھا. حسین سینے پہ سلا کر اسے سکینہ کہتے تھے. بابا کی شہادت کے بعد کبھی تماچے کھائے، کبھی تازیانے کھائے، کبھی اکیلے اونٹ پر رسی کے ساتھ باندھی گئی، کبھی سواریوں کے ساتھ دوڑائی گئی. لیکن ہائے شام کا زندان خانہ، یہی سفر کا مہینہ. رونے والوں جب اس بی بی کی روتے روتے آنکھیں بند ہوئی، غسالہ کو بلایا گیا، غسل دینے والی کو بلایا گیا صرف اس کے مصائب کو ظاہر کرنے کی خاطر. جب غسالہ نے سر سے لے کر پاؤں تک اس خون میں ڈوبی ہوئی بچی کو دیکھا، منہ پیٹ کر کہتی ہے کیا دن بی بی ہو؟ کیا یہ بچی بے وارث تھی؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا؟ یہ یتیمہ بچی تھی. جناب زینب منہ پیٹ کر کہتی ہے تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہتی ہے یہ جو بیمار تھی تم نے اس کا علاج نہیں کرایا. کہا کیا بیماری؟ کہا بی بی آؤ دیکھو سر سے پیر تک اس کے پورے جسم پر سیاہ سیاہ نیلے نیلے داغ پڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں داغوں کا نام آنا تھا. تمام بیبیوں نے منہ سر پیٹا. سیدہ زینب کہتی ہیں یہ بیماری نہیں ہے. کبھی شمر نے تازیانے مارے، کبھی زجر بن قیس نے تازیانے مارے. رو رو کے کہتی رہی چچا عباس میں تازیانے کھا رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
मातम हुसैन।